نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ ہندوستان کے صاحب نے پوچھا ہے کہ شب برات کب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 19 جنوری بروز پیر کو انڈیا میں چاند کو چاہیے 6 ڈگری، برما میں 5 ڈگری، بنگلہ دیش میں 5 ڈگری، نیپال میں 5 ڈگری، کراچی میں 6 ڈگری، پشاور میں 4 ڈگری، ایران میں 6 ڈگری، افغانستان میں 4 ڈگری۔ چونکہ 10 ڈگری میں نظر آتا ہے، یہاں 5 ڈگری اور 6 ڈگری ہے، اس لیے 19 جنوری بروز پیر کو چاند نظر نہیں آئے گا۔ 20 جنوری بروز منگل کو انڈیا میں چاند کو چاہیے 18 ڈگری، برما میں 17 ڈگری، بنگلہ دیش میں 17 ڈگری، نیپال میں 16 ڈگری، کراچی میں 17 ڈگری، پشاور میں 16 ڈگری، ایران میں 17 ڈگری اور افغانستان میں 15 ڈگری۔ یہاں 20 جنوری بروز منگل کو 10 ڈگری سے چاند اونچا ہے، اس لیے چاند نظر آئے گا، شاید مہینہ تیسا ہو جائے گا اور دیر تک رہے گا۔ اس اعتبار سے 20 جنوری بروز منگل کو چاند نظر آئے گا اور 21 جنوری بروز بدھ کو شعبان کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس اعتبار سے 3 فروری بروز منگل کو کی شام کو شب برات ہے، 3 فروری بروز منگل کی شام کو شب برات ہے اور 4 فروری بروز بدھ کو شب برات کا روزہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اگر شب برات کی رات ہو، 15ویں شعبان ہو، تو اس کے رات کو جگو، یعنی تہجد پڑھو، قرآن شریف پڑھو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی اور حدیث کا نمبر ہے 1388۔ چونکہ سارے صحیح ستہ میں نہیں ہے، 1-2 کتاب میں ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہرحال حدیث ہے، اس لیے اس کی رات کو تہجد پڑھیں اور دن کو روزہ رکھیں۔ چنانچہ آگے حدیث کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کہ کیا تو کوئی معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی روزی مانگتا ہے تو میں اس کو روزی دے دوں، کسی کو بیماری ہے تو ان کو میں شفا دے دوں۔ صبح تک ایسا ہوتا ہے، اس لیے اس رات کو دھمال نہ کریں، چراغاں نہ کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، شور نہ مچائیں، یہ نہ کریں۔ یہ ان راتوں میں کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اس رات کے اندر مانگے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا بھی ہوگی، روزی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے۔ بہرحال یہ چیزیں میں نے بتا دی۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔